ہاں جی سلطانہ جی. جی السلام عظما جی. علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ مسلمان ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کچھ میں ثبوت کے لیے کچھ کچھ آپ. بھی نہیں جانتی آپ لوگوں کے بارے میں. نہیں وہ کچھ ڈاؤٹ ہے, کوشچن ہے, پوچھنا ہے. آپ لوگوں کی نظر میں صلی میں اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میں بھی محمد بتا صلی دیتا ہوں اللہ علیہ لیکن وسلم آپ لوگوں کے. جی میں بتا دیتا ہوں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پہلے ذرا یہ ہو جائے, کیونکہ پھر آپ کے جو مسلمان لوگ ہیں جو چینل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان جو ہے نا 2 نمبر مسلمان ڈال لیتے ہیں ہم لوگ خود. تو کوئی عطایات یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سنا دیں گے پلیز, تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں. جی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم رب هذه. یہ چھوٹی درود تھی. درود تو ابراہیم چاہیے آپ کو؟ جی پلیز. میوٹ پہ آپ. نہیں, میرا آپ ڈاؤٹ کلیئر کر دیا تو بس. آپ لوگوں کی نظر میں آپ ہمارے کر دیں نبی گے کا کیا؟ عظما جی. جی عظما جی کر دیں گے. جی درود ابراہیمی آتا ہے آپ کو؟ اللہم صلی علی جی. محمد وعلی آلہ. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بہترین بہترین. جی اب آپ کوشچن کیجیے, بولیے. آپ لوگوں کی نظر میں ہمارے نبی کیا ہے؟ ایک عام انسان. اچھا, کیا ایک عام انسان جسے پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا, کیا وہ پورے پاسٹ کے ہسٹری کے سٹوریز ایک کتاب میں کیسا لا سکتے ہو؟ ان کو پڑھنا بھی نہیں ہوتا نا, اسی لیے تو کیسا؟ ہم دکھا رہے ہیں. جی میں وہی بتانے لگا ہوں. اسی لیے تو میں دکھا رہا ہوں کہ اس نے جو سنا اس نے وہ بول دیا. اس زمانے میں ٹی پلیز وی. ایکسکیوز می, آپ اس میں ایسا مت May I بولیے. give you the answer? آپ نے سوال کیا, ایک you don't want سیکنڈ, an یو answer? کین آنسر می. اس نے مت بولیے, سسٹر انہیں میں بولیے. نہیں, میں ایسے ہی بولتا ہوں. میں آپ اس نے ہی میرے کو کہوں سینڈ گا. کریے نا آپ کو. آئی ریکویسٹ یو, اسے مت بولیے. اللہ کو آپ لوگ تم اور تو کہتے ہو نا. میں نے سوال کیا آپ سے, سو پلیز آپ میں میری بات سوال کا رکھتے, آپ جواب دے انہیں رہا بولے. ہوں. نہیں میں انہیں نہیں بولوں گا, سوری. کیوں؟ میرے نزدیک وہ ہیومینٹی نہیں ہے آپ کے اندر ہیومینٹی ہے, تو میں گالی تو نہیں نا نکال رہا. تو ریسپیکٹ تو کر سکتے ہیں نا. کس چیز, کس عظما کی جی, رسپیکٹ کروں؟ عظما جی ایک منٹ. عظما جی آپ فرعون کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم, میں اتنی پڑھی لکھی کون نہیں ہوں, فرعون؟ مگر بٹ فرعون کا نہیں سنا آپ نے کبھی؟ معلوم. ہاں, مصر کے اس کے راجا بارے جو تھے. ہاں, جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا مسلمانوں کے مطابق, اس کے لیے آپ کیا بات کریں گی؟ کیسے بولیں گی؟ ابو لہب کے بارے میں آپ کیسے بولیں گی؟ ابو لہب آپ بہت اچھے ہیں, رسپیکٹ دے کے بات کریں گے ابو لہب کو یا جی نارمل بالکل, بات کریں جی بالکل. گے؟ رسپیکٹ دے کے بات کریں گی. آپ سے ہی بولوں گی, میں آپ سے ہی بولوں گی, کیونکہ یہ اچھا, کوشچن میں آپ سے کر رہی ہوں نا, تو آپ میرے وجہ سے ان شیطان کو کو بھی آپ سے ہی انہیں بولیں بول گی؟ رہے. شیطان کو بھی آپ سے ہی بات کریں گے آپ؟ نہیں, نہیں نا, کیوں؟ شیطان انسان نہیں ہے. ہاں لیکن کیوں آپ سے بات نہیں کریں گی؟ کیونکہ وہ شیطان ہے. مطلب گندا انسان ہے نا. انسان ہے ہی نہیں وہ, اچھا جن ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, چلیے میں انسان کی مثال دیتا ہوں. ہٹلر کے لیے آپ کیسی بات کریں گی؟ ہٹلر پتا ہے جی نا, گندا انسان تھا نا. جی, آپ بس انہیں بول دیجیے, مجھے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. آنسر آپ کا سننے نہیں والی ہوں میں. ٹھیک ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ مطالبہ کر رہی ہے یا ایکسپیکٹ کر رہی ہے, آپ کا ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. اگر آپ سے سامنے والا ان کو گالی نہیں دے رہا ہے, بس نام لے کے بول رہا ہے, تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ٹھیک ہے, ہٹلر کے بارے میں بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہٹلر کو آپ کر کے نہیں بولیں, کیونکہ اس کی جو کرتوت تھی وہ اچھی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے ہم نے جو اسلام کو دیکھا ہے, پرکھا ہے, سمجھا ہے, تو رسول اللہ جو ہے وہ ہماری نظر میں ایک اچھے انسان نہیں ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریے کہ ہم ان کو رسپیکٹ سے بولے, یا اس طریقے کے مطالبے آپ کے غلط ہے. میں آپ لوگوں کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں, میں ریکویسٹ کر رہی ہوں, کیونکہ یہ سوال میں نے کیا آپ سے, اس لیے. اچھا چلو یہ بتاؤ, ٹھیک ہے چلو آپ کی رسپیکٹ میں قبول کر لیتا ہوں, آپ کی ریکویسٹ. یہ بتاؤ کہ رسول اللہ جو ہے وہ ایک اچھے انسان تھے؟ جی پکا؟ جی. اچھا, آپ نے پوری ہسٹری رسول اللہ کی زندگی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں. تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ اچھے انسان تھے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس پہ. تو یہ تو اندھ وشواس ہو گیا نا, کہ آپ ایک انسان کے بارے میں ان کی زندگی آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے اور آپ اس کو بہت اچھا کہہ رہی ہے. اگر پڑھ کے اچھا کہتی تو سمجھ میں آتا, بنا پڑھے آپ اگر کہہ رہی ہے تو یہ تو اندھ وشواس ہے.
क्या आपको हाँ, पता है ब्लाइंड फेथ, ना ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड में फेथ खुश ना? है हम लोग। यस। अच्छा ब्लाइंड ओह मैन, उजमा सीरियसली कह रही है साहिल ब्लाइंड यार। फेथ में हम लोग खुश है। हाय। नहीं बट वी नीड टू अप्रिशिएट हर कि उन्होंने ऑनेस्टली बोला कि वो ब्लाइंड फेथ अंधविश्वासी है। तो यार उजमा जी, ये कितनी अजीब बात है कि मुसलमानों की अक्सरियत 99% लोग जो है वो अंधविश्वासी है, लेकिन वो दूसरों को इल्जाम लगाते हैं कि आप अंधभक्त हो, आप ये हो, आप वो हो। ये कितनी गलत बात है। मेरे को किसी का नहीं पता दूसरों को बोलते या नहीं बोलते, मगर हम लोग का तो मुझे मालूम है, हम लोग ब्लाइंड फेथ रखने में बहुत खुश है इस चीज। अच्छा आखिरत भी ब्लाइंड, है, दुनिया भी है, सब है इसमें। अच्छा देखें, आखिरत भी है। अच्छा आखिरत और यस मैडम। दुनिया के लिए ब्लाइंड फेथ रखना कोई मसला नहीं है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक इंसान की जो इस दुनिया में आया, उसको आप अच्छा मान रही हैं। इंसान को अच्छा मानने के लिए या बुरा मानने के लिए फेथ की जरूरत नहीं होती, उसको हिस्टोरिकली जानने की जरूरत होती है। मैं आखिरत के ऊपर आपसे बात ही नहीं करूंगा, वो ब्लाइंड फेथ है, रखो। ठीक है, जन्नत जहन्नम ब्लाइंड फेथ है, रखो, मैं उस पर बात ही नहीं करता। लेकिन एक इंसान को अच्छा या बुरा मानने के लिए आपको कैसे पता लगा वो अच्छा इंसान है? दैट्स द क्वेश्चन। उसके ऊपर फेथ नहीं आता, उसके ऊपर उसकी सीरा को पढ़ना पड़ता है। आपने कोई सीरा पढ़ी? जी नहीं। ओके। तो आपके जो मोहम्मद हैं, उन्होंने 53 ईयर्स की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। क्या ये एक मुनासिब बात लगती है? मुझे नहीं मालूम। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, सीरा की किताबों में लिखा हुआ है, दुनिया की हर जगह पे लिखा हुआ है। नहीं, वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता। नहीं, वो पता नहीं है, वो तो पता है। जब सही लिखा हुआ है, आपके स्कॉलर्स ने उसको सही कहा है, सबने सही कहा है, आप एक बंदे को बोल रही हो कि मैं उसको इज्जत से बुलाऊं। ऐसे बंदे को मैं इज्जत से कैसे बुलाऊं? खुद सोचो। ये देखो, अगर आपके पास इंडिया में, पाकिस्तान में कोई 53 साल का बाबा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, तो उसको आप इज्जत से बुलाओगी? जी बिल्कुल बुलाऊंगी। फिर आपसे ज्यादा बगैरत भी कोई नहीं है। क्यों? आप अपनी 6 साल की बच्ची की शादी करेंगी 51 52 50 साल के बाबे के साथ? आप एक लड़की जब हैं, का जब आप दौर 9 अलग साल की था। थी, जब का दौर भी सेम ही था, कोई दौर नहीं अलग था। आपकी बेटी जब, आप खुद जब 9 साल की थी, कितनी को थी आप? 9 साल जब आप उम्र की थी, उस वक्त की कितनी बातें आपको याद हैं? सब याद है। हम्म, सब याद है। और उस वक्त कोई हाँ। 53 इयर्स का बाबा आपकी टांगे खोल के उसके अंदर डाल देता, तो आपको कैसा फील होता? आप ये सब क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ आप लोगों के व्यू में, आप लोगों के नजर में क्या है नबी, वो क्योंकि जानना यही चाह रही थी। हुआ है ये उजमा सामने जी, लिखा हुआ है। वो इस वजह से बोल रहा है क्योंकि वही हुआ है। दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, आपके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है इस वक्त, पढ़ लें। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया था, वो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, तो पास्ट में आप जितने भी अगर चीजें सुनने हुए के वो लिए, कुरान में कैसा है? आप सुनने के लिए तैयार हो? कैसे? आप सुनने के लिए तैयार हो? यस। ओके। आप पास्ट की जितनी भी कहानियां हैं, वो सारी की सारी लेजेंड्स हैं ऑफ द पास्ट। वो लेजेंड्स ऑफ द पास्ट हैं, यानी कि स्टोरीज हैं ऑफ द पास्ट। वो पुराने वक्तों की स्टोरीज हैं। मोहम्मद को कुरान के अंदर उनका अल्लाह भी फरमाता है कि तू सिर्फ एक कान है। कान का क्या मतलब होता है आपको पता है? कान, ईयर्स। कान। हाँ, आपको पता है व्हाट डज इट मींस बाय ईयर? यस। क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि आप सिर्फ एक कान हो, तो इसका क्या मतलब है? कि मैं ईयर हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब, व्हाट डज इट मींस? क्योंकि ये एक लिटरल चीज नहीं है ना, ये एक स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब होता है कि तुम एक कान हो? व्हाट डज दैट मींस? आई डोंट नो। इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो एक कान से सुने और मुंह से बाहर निकाल दे। ठीक है, अच्छा। ये देखिए कुरान कहता जी। है, ये लोग हैं जो नबी को ईज पहुंचाते हैं और कहते हैं ये तो निरे कान है। आप कह दिए ये कान तुम्हारी बेहतरी के लिए है, और यकीन रखें अल्लाह पे और उसकी बात पर, अहले ईमान पे। अच्छा, अब कान का क्या मतलब है? कान का मतलब ये है कि लोग कहते थे कि मोहम्मद तुम एक कान हो, तुम यहां से कुछ सुनते हो और यहां पे आके बता देते हो कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तुम यहां से कुछ सुनते हो, यहां पे आके बोल देते हो अल्लाह ने कहा है। ये जो तुम कहानियां में बता रहे हो, ये तो लेजेंड्स ऑफ द पास्ट है। ये तो ऐसी बातें हैं जो कि पुराने वक्तों में लोगों ने कही हुई हैं, की हुई हैं, जो तुम सुनते हो और बोल देते हो। जो तुम सुनते हो और बोल देते हो। ये देखिए कुरान चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 4 और 6। और काफिर कहते हैं ये तो एक बस मनगढ़ंत चीज है जिसको इस शख्स ने, यानी कि मोहम्मद ने खुद घर लिया है, और इसकी मदद की है इस पर कुछ और लोगों ने। ठीक है, वकालू, और वो कहते हैं ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं जो इसने किसी से लिखवा लिए हैं, फिर ये अमला कराई जाती है इसको सुबह और शाम। ठीक है, मोहम्मद जो है उसको कुरान भी इस चीज से एग्री करता है कि मोहम्मद जगह जगह से कहानियां सुनता था और बोल देता था। मुझे बताइए, इब्राहिम की कहानी यहूदियों से सुनी, लूत की कहानी यहूदियों से सुनी,
کون سی کہانی ایسی ہے جو وہاں پہ نہیں چل رہی تھی؟ 7 سلیپر آف ایفیسس کی کہانی وہ نصارہ لوگوں سے سن لی. پل سرات کا واقعہ وہ زوراسٹرینزم سے سن لیا. زوراسٹرین بھی تھے نا، آگ پرست بھی تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، آگ پرستوں سے سن لیا. پلرز آف بیبلون کا سن لیا. تو قرآن میں ہر وہ چیز لیجنڈ کے طور پہ موجود ہے، کہانی کے طور پہ موجود ہے، اور وہ کہانی بھی الٹی سیدھی ہے، کیونکہ وہ ایک ایک کہانی 3 جگہ، 2 جگہ، 5 جگہ، 8 جگہ پہ ہے، اور وہ کہانیاں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں. جیسا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے لوط کے اوپر. لوط کی کہانی آپ کے نبی نے 8 مرتبہ بیان کی ہے، اور 8 مرتبہ ڈفرنٹ چیزیں بیان کر دی ہیں، کیونکہ نبی کو تو بار بار بولنا ہوتا تھا. ہر دفعہ وہ کہتا تھا یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور ہر دفعہ وہ لوط کی کہانی فرق ہو جاتی تھی. اب مجھے خود ہی بتائیں، اگر اللہ کا کلام ہے یہ اور ایک ہی خدا یہ کلام دے رہا ہے، تو لوط کی کہانی 8 دفعہ بھی بیان ہو چاہے 100 دفعہ بیان ہو قرآن میں، وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. وہ فرق کیوں ہے؟ بیکاز محمد صرف ایک کہان ہے. پرانے وقتوں کی لیجنڈز آ کے سنا دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ کی طرف سے. اس طرح وہ ایک ان پڑھ جاہل بندہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ لوگوں سے کہانیاں لکھواتا تھا اور کہتا تھا یہ قرآن ہے. That's it. Nothing more, nothing less. قرآن گواہ اس چیز کا. اوکے، اسلام میں ایکسٹریم ہونا بھی غلط ہے نا، اپن ایکسٹریم میں جا کے بھی نہیں جانا قرآن نہیں ہے، کی رائٹ؟ آیات کے مطابق ایکسٹریم ہونا آپ کی مجبوری ہے، نیڈ ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو صرف منہ سے اقرار کرتے ہیں، یہ جو منہ سے اقرار کرتے ہیں یہ مسلمان ہوئے نہیں. جی. یہ کہتے ہیں بدون سیز وی ہیو ایکسپٹڈ اسلام، مگر اللہ سیز بٹ اسلام ہیز ناٹ پاسڈ دیئر تھروٹ unless they accept everything which Allah and Muhammad gave. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایکسٹریم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایکسٹریم ہونا ضروری ہے. آپ نے ہر چیز کو آنکھ بند کر کے ایبسلیوٹلی ماننا ہے. سمجھنا ہے بٹ سمجھنا ہے. ابھی جیسا آپ ہے نے کہا ویسا کہ سمجھنا ماننا ہے بلائنڈ فیتھ، ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ ماننا ہے. ہے. یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے، اپن اللہ کو نہیں دیکھے بٹ بلائنڈلی یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے اور ان کے رسول حضرت کہاں محمد صلی لکھا ہے کہ اللہ علیہ یہ بات وسلم. ماننی ہے؟ شہادہ پڑھے ذرا اپنی، کیا ہے اشہد ان اسلامک لا الہ شہادت؟ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بہترین ٹرانسلیشن دیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. شہادت میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، آپ نے ٹرانسلیشن میں ایڈ کر دیا. ٹرانسلیشن میں چیزیں ایڈ مت کیا کریں، لیکن نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. اب مجھے بتائیں گواہی دینے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پریزنس آف مائنڈ، اینڈ دل، بس نہیں، بولنا بھی میں ضروری ہے. گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے. کیا میری گواہی مانی جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ آپ غلط بول رہے ہیں. نہیں، کیونکہ میں غلط نہیں بول رہا، کیونکہ میں نے آپ کو فزیکلی نہیں دیکھا، میں نے آپ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو ہاتھوں سے ٹچ نہیں کیا، میں نے آپ کو سونگا نہیں ہے کچھ بھی. یعنی دیر آر 6 جو آپ کی نروز ہیں. کانوں سے سنا ہونا چاہیے، آنکھوں سے دیکھا ہونا چاہیے، ہاتھوں سے ٹچ کیا ہونا چاہیے، منہ سے بات کیا ہونا چاہیے. آپ کی 6 نروز سسٹم کے اندر سے، سینسری سسٹم کے اندر سے کسی ایک یا 2 سینسری سسٹم سے ویریفائی اینڈ ویلیڈیٹ جب تک نہیں کیا گیا، میں گواہی نہیں دے سکتا کسی بھی کورٹ آف لا میں، کسی بھی جگہ پہ. آپ نے محمد کو دیکھا نہیں، آپ نے محمد کو سونگا نہیں، آپ نے محمد سے بات نہیں کی، آپ آپ بھی نے نہیں دیکھتے، محمد کو ٹچ نہیں کیا. سن آپ لینا، بھی نہیں تو دیکھتے، میں گواہی بھی نہیں نہ دے رہا، میں گواہی بھی نہیں دے رہا. آئی ایم ناٹ گیونگ یو گواہی، آپ گواہی دے گواہی رہے نہیں ہو. دے رہے مگر ان کے اگینسٹ بہت کچھ بول رہے ہیں آپ. ہم جو بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں بیسڈ آن وٹ از ریٹن. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ گواہی کیسے دے سکتی ہیں؟ گواہی نہیں دے سکتے، شہادت نہیں دے سکتے آپ. دیکھیں شہادت آپ کو نا آئی بلیو، آمنا، اشہادو کی جگہ آمنا کہو تو فائن ہے کہ آپ ایمان لے آئے اللہ پہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس پہ آپ ایمان لے آئے. ایمان لا سکتے ہو، شہادہ نہیں دے سکتے، گواہی نہیں دے سکتے. کیونکہ گواہی دینے کے لیے، اب میں نے محمد کی بات کی، آپ نے دنیا میں کسی اور سولر سسٹم میں گئے ہو؟ نہیں، کسی اور گلیکسی میں گئے ہو؟ نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور گلیکسی میں، کسی اور سولر سسٹم میں کوئی اور خدا ہو. نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے ویریفائی تو نہیں نہ کیا. جب آپ نے ویریفائی نہیں کیا تو آپ گواہی نہیں دے سکتے، ایمان لا سکتے ہو.
आमन्ना, आप आपकी तो आप शहादा लोग ही ना गलत है। यंग यूथ को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, सच्ची में इतना बुरा काम मैं कर रहे हैं आप लोग, कंफ्यूज इतना नहीं बुरा कर रहा हूँ, काम कर रहे मैं आपसे सिंपल हैं। क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप सोचो, इस्लाम में एंटर होने के लिए जो शहादा है वही फॉल्स है। आप लोगों को इस्लाम में एंटर होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, बाकी चीजों में झूठ तो बहुत दूर की बात है। आपको इस्लाम के अंदर आने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आप गवाही नहीं दे सकते, ईमान ला सकते हो। गवाही देने के लिए आपको बाकी तमाम सोलर सिस्टम में वेरीफाई करना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई और रब नहीं है। आपने वेरीफाई किया ही नहीं। जब वेरीफाई नहीं किया तो आप शहादत नहीं दे सकते, ईमान ला सकते हो। ईमान लाना कोई मसला नहीं है, शहादत नहीं दे सकते, टेस्टिफाई नहीं कर सकते, गवाही नहीं दे सकते, ईमान ला सकते हो। तो आपको तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठी गवाही से दाखिल होते हो आप लोग। जी बोलिए, इतनी खामोशी क्यों है? आप लोग अगर कयामत हो गई तो आप लोग क्या जवाब देते हैं अल्लाह के पास? इतना बुरा काम जो कर रहे हैं आप अल्लाह लोग। होगा तो देखेंगे ना। आप ये ईमान वाली बातें हैं। मैं कहूँ अगर अल्लाह नहीं है वहां पे तो जीसस क्राइस्ट खड़ा होगा, फिर आप अच्छा, फंस गए रूह ना, कैसे आती है इंसान के अंदर? फिर आप फंस गए ना। क्यों फंस गए? क्यों फंस गए? अगर हुआ तो फंस गए ना। नहीं फंसे। भाई मैं कह रहा हूं अगर वहां पे क्राइस्ट खड़ा हुआ तुम फंस जाओगे ना। ईमान की बात कर रही हो ना इस वक्त, प्रूफ तो नहीं है ना इस चीज का कि वहां पे अल्लाह ही खड़ा होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जिस चीज को एविडेंशियली प्रूव नहीं कर सकते उसके ऊपर आप गवाही दे रहे हो। ओके, थैंक यू। ऑल बहुत द बेस्ट। मेहरबानी। आप लोग कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। हम तो जीत गए हैं, आपके पास कोई आंसर भी नहीं है इसके। जीत, अच्छा जीत नहीं हार कैसे नहीं कहते? चले एक नहीं। सेकंड, पहले अंडरस्टैंड जी दिस। आपने कहा आप लोग कभी नहीं जीत सकते। मैंने जी। आपको जो बातें बताई उसमें से एक बात का आपका जवाब था, एटलीस्ट आज आपको 5 जवाब बातों का होने की इल्म जरूरत हुआ है। नहीं है जीतने के सुने लिए, कोई ये बात, जवाब होने की जरूरत ही नहीं है। अरे बहन कोई मसला नहीं है, जवाब करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज आपको पता लगा कि मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया जो आज से मुझे पहले पहले आपको से नहीं पता पता था। है, आप लोग सिर्फ ये बातें बताते हो, मैंने सारे आप फिर लोगों के वीडियोस आज देख आपको लिए ये हैं। भी बता दिया कि आपकी गवाही भी झूठी है और वो गवाही झूठी नहीं, दे मैं के नहीं भी आप आए। मानूंगी, मैं नहीं ना मानो मानूंगी। बात नहीं है ना, आपने मान लिया ऑलरेडी। देखो एंड में नहीं नहीं मानूंगी, ये इसे कहते हैं हद धर्मी। क्योंकि आपने गवाही की डेफिनेशन देने के बाद, मेरी एग्जांपल के बाद आप गवाही नहीं दे सकते अब, वरना मुझे गवाही की नई डेफिनेशन दे दें कौन सी। देखिए ये हद धर्मी है, लेकिन मैं जीत गया हूं क्योंकि आपका दिल में पता लग गया गेम छुपके, खराब हो रही है। आप सिर्फ जीते छुपके, दैट्स इट। नहीं नहीं, उज़मा जी, एडम, मैं एक चीज थोड़ा जी सर स्टेटमेंट प्लीज करेक्ट कर प्लीज देता आप। हूँ। उज़मा जी देखो, हम लोग यहाँ जीतने के लिए नहीं बैठे, पहली बात। हम यहाँ पे हकीकत बताने के लिए बैठे, ठीक है? आपको समझ में आ जाए वो हमारी जीत है, आपको असलियत समझ में आ जाए वो हमारी जीत है। अगर आप जिद करके बैठेंगी तो वो हमारी जीत नहीं है। अब आपको फैसला मेरी कोई करना है। जब मेरी इतनी कोई सारी जिद चीजें नहीं आपको है। जिद कर रही है ना, अभी बातों से आपके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जब आपको गवाही के ऊपर नहीं, उन्होंने आपको समझाया, फिर आपके हम रसूलुल्लाह लोग का कैरेक्टर बताया, आपके पास जवाब कोई नहीं, लेकिन आप बोल रही नहीं मैं फिर भी सही मानूंगी, नहीं तो इसको जिद ही कहते हैं। नहीं, वो एहसास का क्या, जो हम किस एहसास। एहसास? स्पिरिचुअल एक चीज रहती है ना, अल्लाह को मतलब नमाज पढ़ते जो अपन कितना सुकून महसूस करते हैं, ये सब हमारे पास है, दैट्स इट। बस को और क्या होना। उज़मा जी, किसी को जो नमाज में जो सुकून दुआएं मिलता मांगते है। हैं वो कबूल भी सुनो होती ना, है। जी। उज़मा जी, किसी को नमाज में सुकून मिलता है, किसी को दूसरे जो वर्शिप का जो तरीका रहता है, किसी को पूजा में सुकून मिलता है, किसी को योगा में सुकून मिलता है। सुकून की बात यहाँ पे है ही नहीं। जिससे सुकून मिलता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। अभी किसी इंसान को वो जाता है प्रोस्टिट्यूट के पास अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए, उसको सुकून मिलता है, तो क्या आप उसको सही मानेंगी? किसी को दारू पीने में सुकून मिलता है, क्या आप उसको सही मानेंगी? किसी को सिगरेट पीने में सुकून मिलता है, क्या आप उसको सही मानेंगी? कोई कोई लोग ऐसे सबके होते हैं जिनको दूसरे को तकलीफ में देखने में सुकून मिलता है। ऐसे भी लोग होते हैं, वो खुश होता है, उसको सुकून मिलता है जब सामने वाले को तकलीफ में देखता है। तो सुकून मिलने का ये मतलब नहीं है कि जिस चीज से आपको सुकून मिल रहा है वो सही हो। और दूसरी चीज, आपने जो अभी ये कहा कि नमाज पढ़ने से दुआएं कबूल हो जाती है, बिल्कुल झूठ बात है। अगर नमाज पढ़ने से सारी दुआएं सबकी कबूल हो जाती तो लोग वहां पे हॉस्पिटल में खुद मोमिन हजरात 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले दुआ मांग मांग के थक जाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी नहीं दूर होती है, उनको शिफा नहीं मिलती है। ये तो टेस्ट है ना, तो आजमाइश अब अलग फिर अलग आपने तरीके चेंज की कर होती दिया, है। फिर अब देख स्टेटमेंट रहा चेंज कर दिया। गोल पोस्ट चेंज, साहिल गोल हाँ, पोस्ट चेंज। स्टेटमेंट चेंज। अभी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। पहले आजमाइश आपने बोला तो हर कि तरीके की नमाज होती पढ़ने है। से आपकी सारी दुआएं तकलीफें दूर हो जाती है, जो सब कुछ मिलता है। अभी आपने स्टेटमेंट दिया था, अब आपने टोटली अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया।
نہیں میں اسٹیٹمنٹ میں ایک ایگزامپل دے رہی تھی اپنے خود کا. ہاں ہاں لیکن آپ کے لیے ہو سکتا ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے نا. کیونکہ اچھا وہ آپ لوگ ایسا سچے کریں, دل سے سچے ایمان سے نہیں پوچھ رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں, گولی مارے اس بات کو. اچھے ایمان سے اگر ہوتا تو آپ کے کبھی ماں باپ جو ہے نا بیمار ہی نہ ہو, کیونکہ اگر آپ اچھے ایمان سے ہر وقت دعا مانگتے تو کبھی آمین بیمار ہی نہ ہو. آمین. اور وہ بیمار ہوتے بھی ہیں اور ہاسپٹل بھی جاتے ہیں, ڈاکٹر میں بھی جاتے ہیں, دوائیاں بھی کھاتے ہیں. تو دیٹ از بی ایس. اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ, میں ایک اور بڑا انپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو محمد میں ایسا کریں کہ محمد آپ کے جو نبی ہیں جن کو آپ بڑی عزت کرتی ہے, ان کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میں اس کو ہاں ہوں کہوں, ہیں ہوں کہوں. تو بھائی ان میں مجھے کوئی 5 اچھی باتیں بتا دیں, 5, زیادہ نہیں, صرف 5. 5 گڈ کوالٹیز گڈ چاہیے آپ کو. کوالٹیز جو کہ عام 5 نہیں مسلمانوں بہت سے ساری ہیں, 5 بتا دیں بس, بہت ہیں. 5 بتا دیں صرف. 5 بتا دیں نا, 5 اتنا سمپل تو کر دیا آپ کے لیے انہوں نے, 5 بتا دیں مطلب کس طرح کی کوالٹیز بہت ساری ہیں. بھائی جو آپ 5 کوالٹی سمجھتی ہے. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ والی کوالٹیز دنیا کے اچھے ترین انسان میں ہونی چاہیے اور وہ محمد میں ہیں, وہ والی 5 بتا دیں. سب کی ریسپیکٹ کرتے تھے, بچوں سے پیار کرتے تھے. نہیں کرتے تھے, سب کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. محمد صاحب قرآن کے مطابق دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دیتے تھے. جب وہ گالیاں دیتے تھے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کرائی, اے محمد ٹھیک ہے, لوگوں کے خداؤں کو گالیاں نہ دے, کہیں وہ مڑ کے تیرے خداؤں کو بھی گالی دے. تو رسپیکٹ تو وہ سب کی نہیں کرتے تھے. صبر کرتے تھے, چھوٹے بچوں سے اچھا پیار ایک کرتے تھے. ایک باری باری نا, باری باری. ایڈم, تو انہوں جی نے ابھی 2 اسٹیٹمنٹ ماری تھی, اس میں سے ایک کہا تھا کہ بچوں سے پیار کرتے تھے, ہے نا عظما جی, آر یو شیور؟ یس. اچھا عظما جی ایک بات بتاؤ کہ آپ کے سامنے آپ کا ایک دشمن ہے, ٹھیک ہے, بہت یس. کٹر دشمن ہے آپ کا, آپ اس کو بہت شدید نفرت کرتی ہے اپنے دشمن کو, ٹھیک ہے. اب کوئی اس کو آ کے دشمن کو مار دے اور ساتھ ساتھ میں وہ جو اس کے معصوم بچے ہیں دشمن کے, اس کو بھی مار دے, ٹھیک ہے, ان بچوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اگر آپ پروفٹ محمد ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں پروفٹ محمد کا تو چھوڑ ہی دو نا ایڈم, ہاں یہ عام خود بندہ, عام ایز بندہ, اے ہیومن, عام بندہ. آپ کیا کہیں گی ان بچوں کے بارے میں, آپ کا کیا خیال ہوگا؟ پھر سے ایک بار ریپیٹ کریے کوشچن. آپ کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے, بہت کٹر دشمن ہے آپ کے, ان کو کوئی آ کے مار دیتا ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ان بچوں کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ افسوس ہوگا. آر یو شیور؟ یس. اچھا جس کو افسوس نہیں ہو رہا اس کے لیے آپ یہ کہیں گی نا کہ اس کے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہے؟ سچویشن الگ ہو سکتی نا. کوئی ایک سچویشن دے دے جہاں پہ بچوں کے مرنے پہ آپ کو افسوس نہ ہو. کوئی ایک سچویشن دے جہاں پہ کوئی بچے کو اگر مارا ہو اور اگر آپ, مرنا ان لوگ کے لیے بہت اچھا ہے, جینے سے بھی بہت زیادہ اچھا مرنا ہے تو اٹس اوکے. بیبیز کے لیے اچھا مرنا اچھا ہوتا ہے. نہیں چلو کوئی نہیں, نہیں ہوتا, ابھی نہیں ابھی ہوتا. آپ کے سامنے عظما جی, آپ کے سامنے دیکھیے ایک حدیث ہے, نیچے لے کے آؤ ایڈم. نیچے ہے. یہ انگلش سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ It is reported on the authority of the Prophet of Allah when asked about the women and children of the polytheist being killed during the night raid. محمد کے ساتھی رات کو اٹیک کر رہے تھے, لوٹ مار والا, اور رات کو اٹیک میں وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا کافروں کے وہ بھی مر جاتے ہیں. محمد نے کہا کوئی بات نہیں, وہ بھی انہی میں سے ہیں, مار دو مار دو. They are from among them. بچوں کو تو اب کون سا پیار کر رہا ہے محمد بچوں کو؟ یہ تو پیار نہیں ہوا نا, بلکہ ایک اچھا انسان جو ہے جس کے دل میں رحم ہے, کم سے کم بچوں کے مرنے پہ اس کو افسوس ہوگا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے مر گئے وہ انہی میں سے, کافروں میں سے. عظما جی جی. ہے نا, ابھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پھر ہم آپ نے جو ابھی کہا تھا کہ آپ کے رسول اللہ رحم دل ہے, تو عام انسانوں کا تو چھوڑ دو, ایک بچوں کے لیے بھی ان کے دل میں رحم نہیں ہے, وہ کہہ رہے کہ مرتے ہیں مرنے دو, انہی میں سے. تو ہم ایسے انسان کو رحم دل انسان کیوں مانیں؟ اب آپ دیکھیں, خود سوچو. اب انہوں نے 5 کوالٹی میں سہیل بھائی 3 کوالٹیز دی, وہ تینوں کی تینوں جو ہے نا وہ فلاپ رانگ ہو گئی. پروو ہو گئے. 2 اور رہ گئی ہیں, وہ بھی دے دیں, لیٹس سی کہ وہ پوری میں ہوتی نے کہ نہیں ہوتی. صبر بھی بولی تھی میں. صبر تو محمد صاحب کرتے نہیں تھے. انہوں نے اپنی ہجرت کے بعد جب ان کے پاس ساتھی لوگ آئے تو انہوں نے 49 بیٹلز لڑی ہیں. یہ کیسا صبر ہے؟ 9 سال کے اندر جو بندہ 49 بیٹلز لڑے اور جا جا کے لوگوں کو قتل و عام کرے, وہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پیارے نبی جو ہیں انہوں نے جب وہ فتح کیا جوز کا کیسل تھا, کیا نام تھا یار اس کا, جہاں سے وہ ملی تھی, بنو قریظہ. صفیہ بنت حیہ, بنو قریظہ پہ اٹیک کیا, صفیہ بنت حیہ ملی. صفیہ بنت حیہ کسی اور شخص کی بیوی تھی. آپ کے نبی نے ایک مینسس سائیکل ویٹ بھی نہیں کیا اور اسی رات اس کے ساتھ سیکس کر لیا. تو انہوں نے تو اس میں بھی صبر نہیں کیا.
بنو قریظہ سے جب لی تو اسی رات میں ان کے ساتھ سیکس کر لیا, اور مسلمان لوگ باہر کھڑے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کو ایز اے سلیو عورت خیمے میں لے کے گیا ہے یا اس سے شادی کی ہے. پھر لوگوں نے گیس کیا نیکسٹ ڈے کہ اگر یہ باہر تمہارو باہر آ کے پردہ کرے اگر گی. یہ اس کو پردہ کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے ان کی بیوی ہے, اور اگر پردہ نہیں کرائیں گے تو ان کی بیوی نہیں ہے, صرف سیکس لیو ہے. تو انہوں نے تو ایک رات صبر نہیں کیا کہ یار اس کا خاوند ہم نے آج مارا ہے, اس کو ایک مینسس سائیکل تو ویٹ کرا لوں, کیونکہ سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے ایک مینسس سائیکل کا ٹائم ہوتا ہے, 3 کا نہیں ہوتا. کون سا صبر کیا آپ کے نبی نے؟ بہت جگہ صبر بھی کرے آپ لوگ, وہ نہیں دیکھ رہے, صرف تھوڑے چیزیں لے کے آپ لوگ دیوانے بنا رہے سب کو, بس یہ بھائی چھوٹی جو سی چیز ہے, بیوقوف بنا رہے. جو صابر یہ ہوتا ہے وہ چھوٹی ہمیشہ سی چیز ہوتا ہے. ہے. گڈ عظما سائڈ کیوں نہیں دیکھتے آپ لوگ, گڈ سائڈ کیوں نہیں عظما دیکھتے, عظما مطلب پوری ہسٹری میں ایک بھی گڈ سائڈ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں عظما کے لیے ایک بھی عظما گڈ سائڈ نہیں ہے. عظما یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کسی کے شوہر کو, اس کے باپ کو قتل کر دے اور اس کو لے کے آئے آپ اور اس کے ساتھ سیکس کرے, یہ چھوٹی سی چیز ہے آپ کے لیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو آپ چھوٹی سی چیز کہیں گی؟ آپ کے والد آپ کے بھائی لوگ کو مار کے نہیں کوئی ایک انسان لے کے نہیں جائے تو نہیں کہیں گی نا؟ نہیں. تو بینگ اے لیڈی آپ اتنی آسانی سے کیسے بول سکتی ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ ایک لیڈی ہو کے اس چیز کو کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے. نہیں, عظما میرا جی یہ سب سننے اور سمجھنے کا مقصد نہیں تھا یہاں آنے کا. آپ مجھے کیوں؟ ایک ریزن دے دیجیے. لیکن ابھی نہیں, میرا دیکھو مقصد دیکھو ہی نہیں تھا یہ عظما سب میں. عظما جی, عظما سنو, ابھی تک تو آپ اندھ وشواسی تھی, آپ کو رسول اللہ کی زندگی پتا نہیں تھی, اب تو آپ کو پتا چل گیا نا, ابھی آپ آنکھیں کیسے بند کر سکتی ہے؟ مجھے آنکھاں بند کرنا یا دیکھنا پڑھنا, آپ لوگ سے کچھ سیکھنا, اگر مجھے اسلام سیکھنا ہی رہتا تو میں کوئی اچھے عالم حافظ مفتی عالمہ سے سیکھتی تھی نا. میں آپ لوگوں کے پاس کیوں آتی, مجھے سیکھنا نہیں ہے, مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ لوگوں سے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ایک عظما, سوال. کیا جی, کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی سچی بات آپ کو ابلیس بھی دے دیتا ہے, شیطان بھی دے دیتا ہے, اگر اس کی بات سچی ہے تو آپ کو لے لینا چاہیے؟ بے شک, اور محمد دیکھو بھی آپ سچے لوگ ہی محمد بھائی. ابھی اپنے میں ایک آپ کو مثال دیتا ابلیس ہوں سے عظما, کمپیئر ایک کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں, سنو عظما, ایک مثال دیتا ہوں. مان لو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کا ایک دشمن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس جگہ پہ گیا ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے. کیا آپ اپنے اس دشمن کی بات کو سن کے بچے کو وہاں ڈھونڈنے جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ جاؤں گی. ایگزیکٹلی. اور آپ کو وہاں پہ اگر بچہ بھی مل گیا تو آپ یہ نہیں بولیں گی کہ میرا دشمن نے بتایا تو میں نہیں جاؤں گی. آپ کو سچائی سے مطلب ہونا چاہیے, چاہے آپ کا دشمن بتائے یا دوست بتائے. اگر وہ حق بتا رہا ہے, سچ بتا رہا ہے, تو آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی جو آپ نے بتایا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے, ہو سکتا ہے آپ نے غلط بتایا. آپ یہ کہتی ہے اگر کہ ٹھیک ہے میں جا کے یہ چیک کروں گی, یہ باتیں مجھے بھی غلط لگ رہی ہے, میں جا کے چیک کروں گی, اگر صحیح ہے تو مجھے تو ڈیسیجن لینا پڑے گا, حق کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہاں غلط ہے تو آ کے آپ میرے منہ پہ جوتے مار دینا کہ تم نے جھوٹ بولا. نہیں, آپ لوگ یہ بولیے, آپ لوگ نارمل جو جس کو کچھ بھی نالج نہیں رہتا, رائٹ, ان لوگ کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نالج دے رہے نا, ہم نہیں ہٹا رہے عظما جی, ہم بالکل نہیں ہٹا رہے ہیں. ہٹ جا رہے ہم نے بہت آپ زیادہ کو, یوتھ. عظما جی سنو, ہم نے یس. آپ کو نالج دے دی ہے, ہم نے آپ کو حقیقت بتا دیا ہے. ہم کوئی گھر پہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے کے جا کے یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی کا بھی اسلام چھوڑو. ہم نے آپ کو دے دیا انفارمیشن, آپ کے اوپر ہے. کنٹینیوسلی کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں آپ تو ہم لوگ ایک دو حقیقت دن بتا لیتے رہے ہیں ہیں نا, انفارمیشن. ہم حقیقت بتا رہے ہیں. اگر اس ہم کو نے کہیں پروپیگنڈا غلط بولتے بتایا, ہیں, اس کو پروپیگنڈا بولتے ہیں. حقیقت بتانا پروپاگینڈا ہوتا ہے. ہاں, حقیقت اس بتانا کا مقصد پروپاگینڈا ہے نا, آپ تو لوگوں کا مقصد ہے سنو وہ سنو کوئی. سنو سنو, اگر حقیقت بتانا پروپاگینڈا ہے تو ہم جی کھول کے یہ پروپاگینڈا کریں گے. اگر آپ کی ڈیفینیشن میں, آپ کی ڈکشنری میں حقیقت بتانا اگر پروپاگینڈا ہے تو ہم کھل کے کریں گے. اب آپ کو نہیں سننا ہے, نہیں دیکھنا ہے, آپ جا سکتی ہے. ایک اسٹرانگ ریزن دے دیجیے کیوں اسلام سے دیا نا, نکلنا چاہیے ابھی آپ بھی لوگوں کی نظر میں. اسٹرانگ چاہیے, ابھی بھی چاہیے, اتنے ریزن نہیں نہیں. نہیں نہیں, ریزن مطلب یہ سب آپ لوگ ایک فیکٹس ہیں اس اسٹرانگ کو, ریزن بٹ دے دو کہ اسلام میں رہنا چاہیے. اسلام میں رہنا چاہیے کیوں, یہ ریزن چاہیے آپ کو. جس کا ہاں ایگزیکٹلی, جس کا محمد نہ بچوں سے پیار کرتا تھا, نہ انسانوں سے پیار کرتا تھا, چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا, سلیوز کو ریپ کرتا تھا, جو ٹیررسٹ تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 1 مہینے سے لوگ محمد کے ٹیرر سے خوف کھاتے تھے. ہی واز اے ٹیررسٹ, ٹھیک ہے, آتنک پھیلاتا تھا, وہ پیڈوفائل تھا. اس کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک ٹائرنٹ تھا. مجھے آپ بتائیں کہ اس نبی کو میں نبی کیسے مانوں؟ کیونکہ پوری زندگی سکھائے
हमारे नबी हम सबको। क्या सिखाया क्या सिखाया? बच्चों से शादी करना सिखाया? बूढ़े होते हुए आप बच्चों से शादी करो, ये सिखाया आपके रसूल ने? आपके रसूल ने सिखाया कि दूसरे की औरतों को जंग के बहाने आप जाओ और उनके मर्दों को मारो, उनकी औरतों को बांदी बनाओ, स्लेव बनाओ, उनको उनके साथ सेक्स करो, उनको मार्केट में बेचो, ये आपके रसूल ने सिखाया? बीवियों को पीटना, ये आपके रसूल ने सिखाया? दूसरों की इज्जत नहीं करना, दूसरे धर्म वालों को बेवकूफ और पागल और इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना, दूसरे लोगों को वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहना, ये आपके रसूल ने सिखाया? ये सीखे हम उनसे? हम तो बोल किसी को अब्यूज नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी की किया डिसरिस्पेक्ट नहीं ना? कर रहे। किसने किया? आपके रसूल को देख के मैं बताया ना, आज के आपके मुसलमान को देख लो आप आपके लोग। रसूल ने, सुनो, आपके रसूल ने पीडोफिलिया सिखाया है। पीडोफिलिया किसको कहते हैं पता है ना आपको? नहीं। पीडोफिलिया पीडोफाइल इसको छोटी कहते बच्चियों के हैं, साथ सेक्स करना। हाँ, एक बड़ा इंसान छोटी बच्ची के साथ सेक्स करे, इसको कहते हैं पीडोफिलिया, और ऐसे इंसान को पीडोफाइल कहते हैं। आपके रसूलुल्लाह ने इस्लाम के जरिए से सारे मुसलमानों को ये ऑप्शन दे दिया कि आप बूढ़े हो, कोई मुश्किल नहीं, अगर आपका सामान मुबारक काम करता है, आप एक बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हो, 9 साल की ठीक है। बच्ची के साथ। ये आपके ठीक है। रसूलुल्लाह से सीखे। 14 आज भी साल कई पहले, सारी चौदह जगह हजार पे साल 1400। 14,000। नहीं, 1400 साल पहले तो हमारे नबी कुरान को खत्म कैसा नहीं ना हुआ? मालूम हुआ? वो नहीं, खत्म नहीं हुआ सुनिए। ना? हम्म। बोलो यस। बोलो। तो हमारे हाँ नबी बोलो। को कैसा मालूम हुआ था? दो ओशंस के पानी नहीं मिल सकते। कौन से ओशन का वो पानी नहीं मिलता? कौन से दो ओशन का पानी नहीं मिलता? सॉल्ट शो मी। जो कुरान कौन में से है, दो सूरह रहमान में ओशंस जो का पानी है, नहीं मिलता? जो सूरह रहमान में जो है वो। भाई कौन से दो ओशंस का पानी नहीं मिलता? ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने उतनी रिसर्च नहीं की। मुझे पूरी दुनिया में दो ओशंस दिखा दें। यही तो आपको पता नहीं। अच्छा, पता भी नहीं है लेकिन स्टेटमेंट भी मारना है। उस्मा जी, कितना दिफा करोगे गलत बातों का, और इतनी शान से दिफा? थोड़ी आपके अंदर थोड़ी भी वो नरमी भी नजर नहीं आ रही है कि इतने घटिया घटिया काम हमारे रसूलुल्लाह ने किए हैं? थोड़ा भी आपके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा? इतना कैसा ताला लग गया आपके दिमाग में? आपकी जब शादी हो गई, चले गई, चली गई। बाद में असर करेगा इनको, बाद में असर करेगा, कुछ नहीं, अभी ईमान है। यार मैं इतने नॉन मुस्लिम ब्लॉक कर चुका हूं अभी तक जिसकी इंतहा कोई नहीं।